معاملہ انتہائی محترم جناب علیم خان صاحب سے شروع ہوا کہ ان کو چیف منسٹر پنجاب بنانے کی خواہش تھی کسی بڑے آدمی کی. جب بڑے آدمی نے دوسرے بڑے آدمی سے کہا کہ اس کو ہر صورت چیف منسٹر آف پنجاب دیکھنا چاہتے ہیں تو اس بڑے آدمی کے ہاں بھی کچھ خوابوں کا سلسلہ تھا، تو ان کے خوابوں میں یہ فٹ نہیں بیٹھ رہے تھے. مجھے کہا گیا کہ علیم خان کے ہاتھ دیکھو اور بتاؤ یہ چیف منسٹر بن سکتے ہیں یا نہیں. میں گیا، علیم خان صاحب کے ہاتھ دیکھے اور علیم خان صاحب سے کہا کہ 2021 اور 22 روپے پیسے کے اعتبار سے آپ کے لیے بہت بڑا اہم اور کمال کا سال ہوگا، اور خان صاحب آپ کو یاد ہے کہ 2021-22 میں آپ نے اربوں ڈالر کمائے، لیکن چیف منسٹر نہیں بن سکتے واللہ علیہ بالصواب. اب اس کے بعد پھر مجھے یکے بعد دیگرے کہا گیا کہ خان صاحب کے دوبارہ پھر ہاتھ دیکھ کر آؤ اور بتاؤ کہ واقع چیف منسٹر نہیں بن سکتے. میں نے کہا سر میں دوبارہ نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ ایک بار انہیں کہہ دیا کہ چیف منسٹر نہیں بن سکتے، اب بار بار میں کہنے کے لیے جاؤ کہ چیف منسٹر بن جائیں. اب ان کے پیچھے ایک بہت بڑا پریشر تھا. عبداللہ میں یہ بات جو ڈسکلوز کرنے جا رہا ہوں انتہائی غیر معمولی اہم ہے اور آپ کے پلیٹ فارم سے جا رہی ہے. ایک بڑی قوت نے بڑی قوت کو راضی کر لیا اور علیم خان کے بارے میں طے پا گیا کہ ان کو چیف منسٹر پنجاب بنایا جا رہا ہے اور مٹھائی بھی کھائی گئی. لیکن اگلے دن پھر خواب آیا اور وہ چیف منسٹر نہ بن سکے. وہاں سے ایک جو لڑائی شروع ہوئی، اس لڑائی کے نتیجے میں آج پھر وہی COD سائن کرنے والی دو جماعتیں آپ کے سامنے ہیں، ایک اپوزیشن میں ہے اور ایک اقتدار میں ہے، اور جو اپوزیشن میں ہے وہ بھی لائق اقتدار میں ہی ہے. کمنگ بیک ٹو دا کوشچن جو میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اب آپ کس کو دیکھتے ہیں کہ 2025 سے جو بہتری کا سفر شروع ہوگا وہ کون ہوگا؟ اچھا، یہ اب چیزیں بدلنا شروع ہوں گی نا، آہستہ آہستہ چیزیں بدلے گی. مطلب جس طرح سے پہلے خراب ہوئی ہے اس طرح سے وقت کے ساتھ ساتھ ایک ایک چیز کر کے بدلنا شروع ہوگی اور بہتری کی طرف آنا شروع ہو جائیں گی. میرا سوال بیچ میں ایک ایڈ آن یہ تھا کہ اس میں کوئی ایک شخص ہو تو میں اس کا نام لوں. مثال کے طور پر اگر آپ کہتے ہیں کیا پرائم منسٹر ہے، کیا پریزیڈنٹ ہیں، کیا کوئی صوبائی چیف ہے، نہیں، ایسی بات نہیں. یہ جب نظام بدلتا ہے، حالات بدلتے ہیں، تقاضے بدلتے ہیں، خواہشات بدلتی ہیں، تو اس کے ساتھ ایک پوری سوچ بدل رہی ہوتی ہے. اب اوپر سے لے کر نیچے تک سوچ بدلے گی، جس کے نتیجے میں حالات بہتری کی طرف جائیں گے واللہ علم بالصواب. تو سر کیا اس سب کے چلتے حکومت بدلنے کا بھی کوئی چانس ہے یا یہی حکومت کنٹینیو ہو رہی ہوگی؟ حکومت کے بارے میں آج میرا پروگرام نہیں ہے بات کرنے کا عبداللہ، اس لیے کہ جب عمران خان آیا تو سب نے کہا کہ یہ 2 مہینے ہیں، پہلے حکومتیں آتی رہی، آتی بعد میں ہے، پہلے کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جا رہی ہیں. ابھی یہ آئے ہیں، ابھی ان کو بیٹھنے دیں، پھر ان کے جانے کی میں بات بڑی تفصیل سے آپ ہی کے پلیٹ فارم سے کروں گا. چلیں ٹھیک ہے سر، بٹ کوئی تھوڑی سی ہنٹ اگر آپ دے سکیں. اچھا، اتنی جلدی نہیں ہے ان کو. مجھے ایک پروگرام میں پچھلے میں پوچھا گیا کہ پنجاب گورنمنٹ کو چلانے کے لیے اگر روپیہ پیسہ نہ ہوا تو میں نے کہا ان کو 1 روپیہ نہ دیں، وہ 25 سال حکومت کر سکتے ہیں. انہیں حکومت کرنا آتی ہے. یہ بھی ٹھیک ہو گیا. تو سر اب اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ عمران خان لفظ جو ہے مجھے گالیاں دیں، میں نے بات کی ہے. تو سر آپ نے بتایا تھا کہ آپ نے عمران خان صاحب کا بھی ہاتھ دیکھا ہوا ہے اور آپ نے بہت سی پریڈکشنز ان کے جو آگے کریئر میں ہونے والی تھیں چیزیں ان کے متعلق آپ نے کی تھیں. اب آپ کوئی دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کو کسی قسم کا ریلیف ملے گا؟ ضروری نہیں کہ حکومت میں آنے کی ہی بات ہو، بٹ جو اس وقت ان کے حالات چل رہے ہیں. اچھا، اس طرح سے ہے کہ عمران خان بنیادی طور پر چونکہ پالیٹیشین نہیں ہے، سلیبرٹی ہے. سلیبرٹی جو ہوتی ہے ان کو بارگیننگ کرنا نہیں آتی. پالیٹکس میں بارگیننگ کرنے کے لیے PTI میں ماسوائے شاہ محمود قریشی کے علاوہ ایک بھی آدمی نہیں ہے. PTI میں پالیٹکس بڑی عجیب سی ہو رہی ہے. ایک آدمی کہتا ہے
प्रोग्राम तो बढ़ गया। अब वो जितनी भी कहानी है प्रोग्राम तो बढ़ गया के खाते में चली जा रही है, उनको पता नहीं कि उनके यहाँ 200 मुकदमा बन चुका है, उनकी तारीख पेशियाँ भी लगेंगी, फ़र्द जुर्म भी आयद होगी, उसके ट्रायल भी होंगे, नेगोशिएट किस तरह से करना है, कौन बार एसोसिएशन में क्या जाना है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को किस तरह से इंगेज करना है, पब्लिक को किस तरह से इंगेज किया जाएगा, वो तो किसी के पास भी नहीं है। वो तो प्रोग्राम बढ़ गया, वैसे चले गया सारे का सारा। तो सर आपको खान साहब के फ्यूचर में कोई डील होती नहीं नज़र आ रही? खान साहब की मुझे फ्यूचर में कोई बहुत बड़ी डील होती नज़र नहीं आती। यहाँ मैं लफ्ज़ बहुत बड़ी डील की बात कर रहा हूँ। छोटी मोटी हो सकती है, छोटी मोटी डील हो सकती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि यहाँ लोग हालात व वाक़यात को ज़्यादा देख कर मद्देनज़र रखते हुए बात करते हैं, जिनमें शायद मैं भी हूँगा। हर बंदे ने कहना शुरू कर दिया कि ख़ातून अव्वल जो हैं वो इनकी वो पता नहीं कौन सी गवाह बनेगी या इसके बाद इनसे तलाक ले लेगी। जब पाकिस्तान के सारे नजूमी पामिस्ट पक्के हो गए इस बात पे, तो चूँकि उनके हैंड प्रिंट मेरे पास थे तो मैंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं, अब कि वो वफ़ा करेंगे। इसी तरह से खान साहब के भी हैंड प्रिंट मेरे पास है, तो उनकी लकीरें मोटी, हथेली गहरी और बुनियादी तौर पर हार्ट लाइन मन मौजी बच्चों वाली है। लिहाजा जिसकी बुनियाद पर उनके फ़ैसलों में पायदारी नहीं पाई जाती, वो सियासत को भी क्रिकेट समझकर खेलते रहे कि अपने ही लॉ मिनिस्टर को रिज़ाइन करो, पेशी भुगतो, आकर फिर दोबारा हलफ उठाओ, रिज़ाइन करो, पेशी भुगतो, आकर दोबारा हलफ उठाओ। हालांकि 3,86,000 रजिस्टर्ड मेरा ख्याल है लॉयर है पाकिस्तान में। अच्छा सर, आपने अभी बात की खान साहब की लाइफ के बारे में ही हम बात कर रहे हैं, तो लास्ट एपिसोड में आपने जिक्र किया था कि बुशरा बीबी के मुतल्लिक खान साहब से उनकी शादी से पहले का एक किस्सा आपने सुनाया था। तो अब आप बुशरा बीबी का क्या रोल देखते हैं इस सारी चीज़ में? क्योंकि अब जैसा अभी आपने कहा कि बहुत से लोग कह रहे हैं, कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट भी कह रहे हैं कि कुछ हालात घर पे ख़राब होते नज़र आते हैं और ये चीज़ें, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये बड़ी देर से कह रहे हैं। एंड पॉलिटिकली क्या रोल इस वक्त बुशरा बीबी का आपको नज़र आ रहा अच्छा, है? पॉलिटिकली रोल बुशरा बीबी का पहले भी कोई नहीं था, अब भी कोई नहीं है। वो तो एक अपना सिस्टम उन्होंने बनाया था इन होने का, और इन होने से पहले बुशरा बीबी मेरे पास तशरीफ़ लाई और इस बात का उनको पूरा यकीन दिलवाया गया कि इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन रहे हैं। उसके बाद शादी आपने दिलवाया ये यकीन? इसी तरह से यकीन दिलवाया जिस तरह से मैं और अब्दुल्ला आमने सामने बैठे हैं, फिर उसके बाद शादी हुई। तो सर ये मैं अगेन, आपने ये यकीन उनको दिलवाया था? इसी तरह से जिस तरह से मैं और अब्दुल्ला आमने सामने बैठे एक दूसरे को कह रहे हैं। सर मैं तो आपको मान गया हूँ, आपकी जो लास्ट एपिसोड की प्रेडिक्शंस थी, जिस तरह से हुकूमत बनी है, जो आपने कहा था, मुझे याद जो बात आपकी इस वक्त है, आपने कहा था कि मैं किसी एक बंदे को मेजॉरिटी लेता नहीं देख